جی السلام علیکم ناظرین، میرا نام اشفاق حسین ہے اور میں موجود ہوں آج ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میرے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن، تھیٹر، فلم انڈسٹری کے بہت ہی سینئر اداکار جناب جاوید رضوی صاحب موجود ہیں۔ ان کے بارے میں اگر میں ان کا انٹرو دینا شروع کروں تو کم سے کم 1 گھنٹہ لگے گا جتنا ان کا کام ہے ماشاءاللہ۔ تو میں وقت ضائع کیے بغیر براہ راست ان سے بات کرتا ہوں، ان کی زبانی سنتے ہیں کہ وہ کیا کچھ کر چکے ہیں، کب سے وہ کام کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ بڑی حسین یادیں ان کی وابستہ محمد کبیر خان صاحب سے جو چند دن پہلے انتقال کر گئے تھے کینیڈا میں۔ بہت قریب تھے یہ، بہت ان کا دوستانہ تھا، بہت یاری تھی، تھیٹر کی دنیا سے یہ اکٹھے کام کر کے آ رہے تھے، اینڈ تک انہوں نے کام کیا۔ تو میں بہت کم بولنا چاہوں گا، تو آئیے جاوید رضوی صاحب کی بات کرتے ہیں اور ان سے باتیں سنتے ہیں۔ جی جاوید صاحب۔ جی السلام علیکم، اور ناظرین کو بھی میرا سلام۔ اشفاق صاحب، میرا بڑا طویل سفر ہے یقیناً، جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ میں اصل میں ایز اے چائلڈ سٹار آیا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم نے شوق میں ہی محلے سے پہلے کام شروع کیا، اور ایک ماحول بھی تھا، میرے چچا فلم انڈسٹری سے کیونکہ وابستہ تھے، تو ہمارے گھر میں کچھ فلمی فنکار جو تھے ان کا بھی آنا جانا تھا، انہیں دیکھتے رہتے تھے۔ پھر ہم فلموں کے پاسز ملتے تھے ہمیں، تو سینما میں اس وقت سب سے بڑی تفریح سینما ہوتا تھا، تو وہ بھی دیکھتے تھے۔ تو اس طرح شاید یہ ایکٹنگ کا شوق خود بخود پیدا ہوا۔ پھر محلے کے کچھ دوست تھے، خاص طور پہ ٹی وی کے بڑے مشہور پروڈیوسر شوکت زین العابدین میرے برابر گھر میں رہتے تھے محلے میں، وہ میرے بچپن کے دوست تھے۔ انجم ایاز تھا جو آج کل یہ آپ کس علاقے میں لاہور کے رہا کرتے تھے اس زمانے میں، تاکہ یہ بھی تھوڑی سی ہسٹری بھی ہوتی ہے؟ میں بڑی اچھی آپ نے بات کر دی کہ ایسی جگہ پہ رہتا تھا اور ایسے لوگوں کو ہم لوگ روزانہ دیکھتے تھے جنہیں دیکھنے کو دنیا ترستی ہے۔ وہ جگہ کیا تھی؟ وہ ایک ادبی حلقہ تھا، یعنی پاکٹی ہاؤس میرے گھر سے کوئی 50 قدم پر ہے، اور ادھر یعنی مال روڈ سے سارا وہ سنگم جو تھا، جی یہ نقی روڈ ہے، نقی روڈ ہے، اور یہ کافی ہاؤس، چائنیز لنچ ہوم وغیرہ ساتھ تھے، جہاں سارے یہ ادبی سارے جو لوگ تھے، اور سیاستدان، مصور اور شاعر، اداکار وہاں روزانہ آتے تھے۔ ہم وہیں کھیلا کرتے تھے، تو ہم دیکھا کرتے تھے ان سے جا کے، بڑی عقیدت سے ہاتھ واتھ ملا رہے ہیں۔ تو اس جگہ میرا قیام تھا۔ یہ بھی ساری چیزیں ہیں، ادبی حلقوں سے تعلق رہا، حلقہ ارباب ذوق میں ہم جاتے تھے، لٹریچر پڑھنے کا شوق ہوا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں آؤں گا تھیٹر کے حوالے سے کہ وہاں سے ہم نے شروع کیسے کیا۔ تو شوکت زین العابدین اور میرا ایک دوست انجم ایاز، جو آج کل ناپا میں ضیاء محی الدین صاحب کا جو ادارہ تھا مرحوم کا، نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس، اس میں وہ پڑھاتا ہے، وہ بھی میرا لگوٹیا ہے۔ تو ہماری جو تگڑم تھی تینوں دوستوں کی، وہ بہت ہم میں دوستی تھی اور ہمیں شوق بھی تھا یکساں۔ تو ہم نے پھر ایسے ہی ایک ڈرامہ یوں بنایا اپنے طور پہ، اور اپنے کورس کی کتاب میں سے لے کر، اور اس سے ڈرامے کی شکل دی، خود بھی جو بھی عقل و شعور تھا، اور پھر ہم نے محلے میں ہی وہ ڈرامہ کیا، اور جس پہ وہ آن ٹکٹس ہوا۔ ٹکٹ لگائی؟ جی ہاں، مجھے یاد ہے کہ 1 آنا 2 آنا اس کی ٹکٹ تھی جناب، اور اس میں ہمیں پروفٹ ہوا۔ کیسا؟ اچھا پروفٹ ہوا، اور اس سے آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوئی؟ اس کا پروڈیوسر جو ہے وہ میں تھا، کوئی 5-6 روپے میں وہ پروڈیوس ہوا تھا ڈرامہ، تو ہمیں اس میں انکم ہوئی۔ تو بہرحال پھر وہ کچھ حوصلہ افزائی بھی ہوئی، اور فین بن گئے محلے کے لوگ، فیملی، بچے، تو ہم بڑے نمایاں ہو گئے، چیزیں آپ نے آگے بڑھانے کا سوچا۔ جی، تو انکریجمنٹ ملی۔ پھر ہم نے وہیں 2-4 ڈرامے کیے، اور پھر اس کے بعد وہاں ایک ادارہ تھا، بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن کا ذیلی ادارہ، ینگ فوکس لیگ، یہ گورنمنٹ کا ادارہ تھا، اور پارٹی ہاؤس کے عین سامنے ایک بلڈنگ ہے BNR سینٹر، اس میں وہ وہاں بچوں کا ادارہ تھا، وہاں مصوری کے مقابلے ہو رہے ہیں، تقریر کے مقابلے ہو رہے ہیں، ڈراموں کے مقابلے ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہاں ہوتے تھے۔ تو وہاں ایک صاحب نے مجھ میں بھی کچھ ٹیلنٹ دیکھا، تو وہ مجھے لے گئے وہاں پھر ڈرامہ کمپٹیشن جو تھا اس میں وہ ہوا،
اور اس کمپٹیشن میں فرسٹ پرائز مجھے ملا. یعنی یہ دیکھیے آپ میری گڈ لک کہہ لیں. تو پہلے ہی ڈرامے میں وہاں مجھے انعام ملا. اور ججز تھا شہناز ارشد جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر پنجاب آرٹس کونسل رہیں بعد میں اور الحمرا کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر. وہ ججز میں تھیں. وہ جناب ہم بچے تھے, انہوں نے گلے لگ کے مجھے لگا کے اور اتنی داد دی تھی. تو وہ حوصلہ افزائی ہوتی رہی اس طرح. پھر وہیں پر ایک ڈرامہ خالد عباس ڈار صاحب نے ہمارا ڈائریکٹ کیا, اس کا نام فریب تھا. تو یہ جو پچھلی کہانی ہے وہ 62 سے شروع ہوتی, محلے کے ڈرامے BNR سینٹر. درمیان میں وقفہ ہو گیا پھر آپ آگے چلے گئے. نہیں یعنی وہ اکا دکا ڈرامے ہم کرتے تھے. تو وہیں پر ڈار صاحب نے ہمارا ایک ڈرامہ ڈائریکٹ کیا, اس کا نام فریب تھا. اور وہ جناب اس میں ہمیں پہلی بار پتا چلا کہ ڈائریکشن بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہم تو ایسے ہی اردو کھاتا لگا ہوا تھا, ہم کرتے تھے خود ہی اندازے سے. تو ان کا بیٹا موو ہوتی, ادھر سے چل کے ادھر آؤ, یوں آؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے پہلے جو باقاعدہ ڈائریکٹر ملے وہ خالد صاحب تھے. یہ اس وقت بھرپور جوان تھے, ہم بچے تھے. وہاں پر بچوں کے بہت بڑے عزیز اسی صاحب تشریف لاتے تھے کوریج کے لیے. ٹھیک ہے, وہ ہمروز جو اس وقت بہت پاپولر اخبار تھا, اس میں یہ فلم پیج کے اور بچوں کے پیج کے وہ ایڈیٹر تھے. تو وہ آتے تھے اور وہ اپنا جو اس زمانے کا ناول تھا, بہت مشہور ناول, اس کا نام تھا علی پر کیا گزری, اس سے وہ ڈرامے کی شکل میں, تھیٹر کی شکل میں ڈھال کے اور وہ کرنا چاہ رہے تھے. اس میں وہ ٹیلنٹ کی تلاش میں تھے. انہوں نے ہی مجھے بھی ایک ون آف دی لیڈنگ رول میں مجھے سلیکٹ کیا. انجم ایاز, شوکت زین العابدین, یہ وہ اور بھی بچے. وہ ڈرامہ جو ہے اس کی 6 مہینے تقریباً ریہرسل ہوئی, کیونکہ اس کی ڈیٹ نہیں ملتی تھی الحمرا میں. مشکل ہوتا تھا, 1 مہینے اس زمانے میں ڈرامہ ہوتا تھا. تو خیر وہ ڈیٹ کی تلاش میں ہم ریہرسلیں کیے جا رہے ہیں. اس کی ڈرامے کی ریہرسل ہم نے فنون کے دفتر میں بھی کی, احمد عظیم قاسمی صاحب کے دفتر میں, کیونکہ فنون کے ایڈیٹر تو احمد عظیم قاسمی صاحب تھے, سب ایڈیٹر اس کے یا نائب مدیر جو تھے وہ عزیز اسی صاحب تھے, ان کے ساتھ اٹیچ تھے. تو وہ انہوں نے کہا بھائی میرے دفتر میں آپ بچوں کو بلاؤ, یہیں ریہرسل کیا کرو. وہ کتابوں کے ڈھیروں میں ہم لوگ ریہرسلیں کیا کرتے تھے. اور وہیں پر یہ سارے کردار میں کیا کیا نام لوں, فیض صاحب کو شامل کر لیں آپ, حبیب جالب کو, قتیل شفائی, ناصر کاظمی, جو بھی آپ نام جو لاہور میں تھا, جو ہمارے ادب کا بہت بڑا نام ہے, وہ وہاں آتے تھے. اور ہم وہاں باادب ہو کے ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے, کیونکہ بعض اوقات بہت عزت دیتے تھے ان کو. تو وہ ایک دم کہتے ہاں بھائی اختر صاحب بچوں کو چائے نہیں پلائیں گے, تو پھر وہ ہمارے لیے چائے آتی, ہم سے گپ شپ کرتے احمد عظیم قاسمی. اس طرح ہم پروانے چڑھے ہیں. یعنی ادب کے بڑے درختوں کے سائے چلے آپ. وہی ادب کا بھی ٹھڑک وہیں سے بھی پیدا ہوا ان لوگوں کو دیکھ کر اور سب کچھ. اور پھر یہ سب کچھ ہوتا رہا. اب ہماری ریہرسلیں ہو رہی تھیں. اب دوسرا پہلو کہ اب آخر میں غالباً کوئی سپٹمبر میں ہم انٹر ہو گئے تھے الحمرا میں کہ وہاں ریہرسل کریں گے. اب ڈیٹ ہمیں مل جائے گی. ہم الحمرا میں ریہرسل کرتے تھے. وہیں پر کیا ہوتا تھا کہ کافی رونق میلہ لگا ہوتا تھا. وہاں جو ایک یہ پینٹنگ ایگزیبیشن کا ہٹ تھا ایک زمانے میں, جہاں اس وقت ہال نمبر 1 ہے, اس کی سائڈ پہ ابھی جو لان ہے, تو وہاں ہوتا تھا. اس جگہ پر دیکھتے بے شمار لوگ آ رہے ہیں. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ کون کون ہیں. تو اسی میں اسلم اظہر, فضل کمال صاحب, MNH صاحب, یہ لوگ جو بعد میں ہمیں پتہ چلا. پہلے تو اتنے بڑے بڑے نام یہ لوگ وہاں ہوتے تھے. وہ کیا تھا کہ PTV کا جو کیمپ آفس ہے وہ الحمرا میں بنا. ٹھیک ہے, تو وہ جناب وہاں ان لوگوں کو دیکھتے تھے. وہیں پر ایک میں پہلے بھی بات بتا چکا ہوں کہ وہاں ایک دن ہم بچے دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, اتنا یہاں مجمع لگا ہوتا ہے. تو پوچھا ایک صاحب سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر.
تو کہنے لگے بھائی پاکستان میں ٹیلی ویژن آ رہا ہے. تو میں نے کہا ٹیلی ویژن کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا ٹیلی ویژن کیا ہو رہا ہے. یہی بات میں نے مسعود اختر صاحب سے بھی بات کی تو ہنسنے لگے, کہنے لگے کہ آپس کی بات ہے, مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ ٹیلی ویژن کیا ہو یہ. تو وہ ٹیلی ویژن کو کی یعنی کہنا چاہیے کہ بالکل جو جب بنیادیں پڑ رہی تھیں وہ ان کا میں چشم بھی میں گواہ ہوں. بہرحال یہ ہوتا رہا. تو وہاں جب ہم یہ ریہرسلیں کر رہے تھے تو وہیں پر اس زمانے میں لاہور میں زیادہ سے زیادہ 30-35 آرٹسٹ ہوں گے, ڈرامہ آرٹسٹ ٹوٹل. تو ان کے نام انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, جن میں یہ قوی صاحب, مسعود اختر, کمال الریچی صاحب, اطہر شاہ خان صاحب, ننا, جمیل بسمل, فاروق ضمیر صاحب, خورشید شاہد صاحبہ, یاسمین طاہر, نعیم طاہر. سب نعیم طاہر صاحب سیکرٹری ہوتے تھے آرٹس کونسل کے, اور انہوں نے کیا بہرحال یہ ہوتا رہا, یہ گزرتا رہا. اس کے بعد ہمیں فرسٹ ویک آف جنوری وہاں ہال ملا الحمرا میں. تو وہاں ہم نے یہ ڈرامہ کیا جو پاکستان میں بچوں کا پہلا ڈرامہ شمار ہوتا ہے جو پراپر پلیٹ فارم پہ آن ٹکٹس ہوا. یہ وہ ڈرامہ تھا, یہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا. تو وہ ہم نے کیا اور بڑی بڑی لاہور کے تمام سکولز نے آ کے دیکھا اور بہت وی آئی پی جو تھے اس زمانے میں سب لوگوں نے دیکھا اور بہت پسند. اس وقت تک ٹی وی تو آ چکا تھا. ہاں جنوری تھا کیونکہ پی ٹی وی جو ہے یہ تو نومبر 64 میں آیا. یہ ہمارے سامنے آ گیا نا ٹی وی. یہ ہوا ڈرامہ, میں نے آپ کو بتایا اس کی ریہرسل ہم نے 6 مہینے کی ہے. تنگ آ گئے تھے کہ ہمیں ملے, ہم شوق اتنا تھا, سب جمع ہو کے وہاں جمع ہو گئے. تو خیر ٹی وی میں آپ چلے گئے, وہاں پہ جو پہلا سفر تھا یا پہلا ڈرامہ ٹی وی میں ابتدائی ڈرامے تو میں نے کیے. اس کے بعد جو اہم ڈرامے جس میں مجھے رول پسند کیے گئے اس میں وہ میرا تو لولوس ہے. ابتدائی ڈراموں میں کیونکہ میں ٹی وی میں لیٹ انٹر ہوا, ٹی وی میں فوراً نہیں گیا تھا, بلایا ہی نہیں گیا. تو ہم تو بقول شخص بلائے تو جاتے ہیں. تو بہرحال ابتدائی میں ذرا لیٹ ٹی وی میں انٹر ہوا, لیکن وہ بھی کافی عرصہ پہلے کی بات ہے. تو وہ ڈرامے ابتدائی کیے جس میں یہ امرات العروج شامل ہے اور دن وغیرہ ڈرامے شامل ہیں, حویلی, بہت سی. پھر ایک سفر شروع ہو گیا, سفر شروع کرتے رہے کام اس میں. تو وہ پھر میں کرتا رہا. ٹی وی بھی پھر پرائیویٹ پروڈکشن آئی, وہ بہت کی ابتدا نہیں, میں بہت بزی آرٹسٹ تھا. تو آپ نے جیسا کہ پہلے بھی بتایا اور ہمیں معلوم بھی کہ آپ نے تھیٹر زیادہ کیا, اور تھیٹر میں اس وقت ہر نام پر فنکار جب وہ کام کرتا تھا. تو تھیٹر کتنا ضروری ہے ایک آرٹسٹ کے لیے؟ تھیٹر بہت ضروری ہے. مطلب ہے تھیٹر ایک تو کانفیڈنس دیتا ہے, ٹائمنگ دیتا ہے, اور مطلب بہت کچھ سیکھنے کا وہاں موقع بھی ملتا ہے. اور یعنی فوری طور پہ جو تاثر ہوتا ہے, آپ کو رسپانس ملتا ہے اپریسیشن کا, وہ تھیٹر میں ہی ملتا ہے. کیونکہ ٹیلی ویژن میں تو آپ ریٹیک بھی ہے, وہاں ریٹیک کوئی نہیں. اگر آپ نے برا تو آپ نے لائیو ہی کرنا ہے, لائیو پرفارم کرنا. اس لیے تھیٹر بہت ضروری ہے ایک ایکٹر کے لیے, تاکہ سارے رموز سے وہ آشنا ہو سکے. تو آپ کے پرانے ساتھیوں میں محمد شیخ کریے ناظرین کے ساتھ. قوی صاحب تو ایک اکیڈمی تھے. میں جب انٹر ہوا میرے وہ سینئر تھے, اور ان کے ساتھ انہیں پہلے تو ادب سے ہم احترام سے قوی بھائی کہتے تھے, اور بہت احترام بھی کرتے تھے. بہت لاجواب فنکار تھے. ان کا جو سارے زندگی کے ادوار ہیں وہ ہمارے سامنے ہی گزرے. پھر بعد میں ان کے ساتھ کیونکہ کام کیا ہم نے, اور بہت میں نے تھیٹر کیا, تو ان سے دوستی ہو گئی. تو وہ احترام کا رشتہ بھی چلتا رہا اور دوستی بھی چلتی رہی. تو اس طرح تھا. تو کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ نے بتایا کہ انسٹیٹیوٹ کی ایک اکیڈمی تھی, وہ چلے گئے, ہزاروں ڈرامے انہوں نے کیے, تھیٹر بھی کیا. تو کچھ عرصہ پہلے سنا وہ بیمار تھے, کینیڈا اپنے بچوں کے پاس چلے گئے.
تو آپ کو کب اطلاع ملی تھی ان کی فوت کی؟ ان کی اطلاع تو ملی گئی تھی، یعنی میں، لیکن اس رات مجھے نہیں ملی کیونکہ میں رات کو جلدی سو جاتا ہوں، تو صبح میں اٹھا ہوں تو یہ پہلی خبر یہ ملی، اتنی دردناک کہ میں تو ہل کے رہ گیا، اور پھر سب دوستوں سے رابطہ ہوا، فون کھولا تو اس میں سارا چیزیں تھیں، سب کے مس کالس تھیں اور وغیرہ۔ تو لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ کبھی صاحب سے کیونکہ بہت پیار تھا، اور میں کیا کہوں، اب یہاں باہر بتا ہی دیتا ہوں، ان کی یادیں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں یقیناً۔ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک بار بڑے ہی جذباتی جب ہوئے تھے تو کہنے لگے، جاوید رضوی تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں 3-4 ہی لوگ ہیں جن سے میں بے پناہ محبت کرتا ہوں، اپنا سمجھتا ہوں، پیار کرتا ہوں، ان میں سے ایک تم ہو۔ میری آنکھیں نمناک ہو گئی۔ یہ آسٹریلیا کی بات ہے، ہم ڈرامہ کرنے گئے تھے، تعلیم بالغاں کرنے گئے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا کبھی صاحب میں تو سمجھتا تھا نہیں، میں آپ کو ون سائیڈلی محبت کرتا ہوں، اور یہ آپ نے بتایا کہ میرے عجیب کیفیت ہو گئی ہے، تو آپ کو اتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں اور آپ مجھ سے اگر اس طرح محبت دیتے ہیں جس کا مجھے اندازہ بھی تھا، اور آپ الفاظ میں کہہ رہے ہیں، تو میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب ہوا یہ کہ کبھی صاحب کی بیماری کا پتہ چلا ہے، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ وہ عموماً چھپاتے تھے۔ ہاں، لوگ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اس بات کو اپنے دوستوں سے بھی چھپایا۔ وہ چھپاتے تھے، غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسرے لوگ دکھی ہوں، کیونکہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، کوئی 7-8-9 مہینے ہوئے ہوں گے، میں کہا جی آپ سے باتیں کرنی ہیں، آپ کہتے ہیں فلم دیکھیں گے، اور نہیں بس آ رہے ہیں گپ شپ کریں گے، کھائیں پیئیں گے، اس طرح وہ کرتے رہتے تھے۔ تو ہے تو یہ باتیں جو چلتی تھیں، تو ایک دن ان کا فون آیا 7-8 مہینے پہلے، کہنے لگے کہ بھائی کہاں ہو؟ میں نے کہا میں گھر میں ہوں۔ کہنے لگا کہ میں آ رہا ہوں لیکن میں گھر نہیں آؤں گا، میرے پاس صرف 2 گھنٹے ہیں، تو پہلے وہاں مجھے ڈاکٹر سے ملنا ہے، اس سے اپائنٹمنٹ لی ہوئی ہے، تو وہاں تم آ جاؤ، میں تمہیں پک کرتا ہوں، وہاں لے چلیں گے، وہاں بیٹھیں گے، وہاں وقت جو بھی گزرے گا اس کے بعد گاڑی میں گھومیں گے جتنا بھی ٹائم ہوا، پھر مجھے جانا ہے 2 گھنٹے بعد، بڑا ضروری کام ہے، تو میں گھر نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا جی اوکے۔ تو اس کے بعد پھر وہ آئے، انہوں نے مجھے پک کیا، پھر ہم یہاں یہی وتیم چوک اور لمس کے درمیان ایک نیا ہاسپٹل بنا ہے، وہاں وہ ڈاکٹر تھے، ان کے پاس ابھی صاحب نے جانا تھا، وہاں گئے، 1 گھنٹہ تو وہیں گزر گیا، پھر ہم گھومتے رہے، گاڑی میں بیٹھا تھا تو گاڑی بھی کھڑی کر کے باتیں کرتے رہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب کیا بات ہے، خیریت ہے، یہ کیا پرابلم؟ اور نہیں کچھ نہیں یار، کچھ نہیں، فکر مند نہیں ہوتے، اور یوں اس طرح بات کرتے تھے۔ مجھے تشویش تو تھی لیکن انہوں نے بتایا نہیں، یہ تو بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر اب جب پتہ چلا ان دنوں کہ وہ بہت بیمار ہیں اور کینیڈا میں چلے گئے، مجھے نہیں بتا کے نہیں گئے تھے، یعنی جیسے ہوتی بات چیت نہیں ہوئی، وہ کینیڈا چلے گئے تھے، تو میں انہیں فون کر رہا تھا کئی دن سے، وہ فون ہی نہیں اٹھاتے تھے، سب نے بتایا تھا وہ فون اٹھا ہی نہیں کسی کا، تو اور تشویش تھی۔ تو میں بہت پریشان ہوا، تو ایک دن میں نے انہیں وائس میسج کیا 24 فروری کو، 24 فروری کو میں نے فون کیا، انہوں نے نہیں اٹھایا، تو پھر میں نے واٹس ایپ پہ وائس میسج کیا کہ خان صاحب میں بہت پریشان ہوں، دوبارہ آپ یا تو فون پر مجھ سے بات کر لیں، جب آپ کی ہمت ہو تو کر لیں، یا پھر آپ مجھے پلیز وائس میسج کر دیں، میں آپ کی آواز سننے کو ترس گیا ہوں، اپنی خیریت بتائیے۔ ان کا پھر اسی رات، یعنی یہاں کی تو 25 کے رات کو 1:30 بجے سمجھو 25 ہو گئی، تو وہی چند گھنٹے بعد، 8-10 گھنٹے بعد ان کا وائس میسج آیا کہ ہاں بھائی جاوید، سب خیریت ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں ٹھیک ہوں، اور میں ان قریب آ رہا ہوں، سب سے پہلے تم سے ملاقات ہوگی، اور دوستوں کو بھی بتا دینا سب خیریت ہے۔ یہ ان کا 23 سیکنڈ کا ایک وائس میسج تھا، جس میں انہوں نے بڑی نقاہت کہ انہیں کینسر ہے۔
تو لیکن میں نے نہیں بتایا کہ جب میں نے کبھی صاحب سے اتنی محبت کی کہ جب اگر وہ نہیں ڈسکلوز کرنا چاہ رہے تو اگر مجھے پتہ بھی لگ گیا کہ میں نہیں کروں گا تو وہ میں نے بھی نہیں کیا. بعد میں باہر 8 دن بعد سے ڈیتھ ہو گئی. اور ایک یہ بہت بڑا خلا تھا, ایک تاریخ تھی کبھی صاحب, اور انہوں نے جس طرح اسٹرگل سے اتنا مقام حاصل کیا بہت کم کرتے ہیں. اور ایک خاص بات میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام کبھی صاحب نے زندگی میں کیا ہے, میرا نہیں خیال کہ دنیا کے کسی بھی ایکٹر نے اتنا کام کیا, اتنا کوانٹٹی میں اور ایسی کوالٹی سے. تو اس کی ایک ریزن ہے, وہ کوئی کام چھوڑتے ہی نہیں تھے. ان کا اوڑھنا بچھونا ایکٹنگ تھی. یہ میں نے خود آبزرو کیا. ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ ہم یہاں بانو قدسیہ کا ایک ڈرامہ کر رہے تھے لاہور میں تھیٹر میں. اس کے پروڈیوسر ڈائریکٹر کبھی صاحب تھے. تو وہ بیچ میں ان کی ایک ریکارڈنگ نکل آئی, ان کو شاید 14-15 سال کی بات ریکارڈنگ نکل آئی خیر. تو انہوں نے کہا بھائی مجھے تو کراچی جانا ہے, تو یار رضوی تم ذرا سپرویژن کر لینا. اور یہ وہ, میں کہا آپ جائیں آرام سے, بے فکر ہو جائیں, میں ہوں. فیصل جاوید اسسٹنٹ تھا, میں نے کہا سمجھدار بندہ ہے, تو آپ گھبرائیں نا, آپ آرام سے ریکارڈنگ کرتے ہیں. چلے گئے. اب آپ دیکھیے وہ کیا بنتا تھا. چلے گئے. تو جب وہ 2-3 دن بعد آئے تو ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ ہی وہ الحمرا. میں یوں آیا ہال 2 کے ادھر, مجھے یاد ہے بی بی وہ منظر. میں ادھر ہی آ رہا تھا تو وہ کبھی صاحب یوں چلتے گئے, میں آ گئے کبھی صاحب, ہاں صاحب گلے لگایا تو وہ تپ رہے تھے گرم سے, بخار سے, بہت ٹیمپریچر. میں باقاعدہ جھٹکا لے کے میں یوں ہوا, میں کہا خاص کیا ہوا؟ کہیں گے یار وہ کوئی نہیں, وہ بخار ہے, کوئی 104 ٹیمپریچر ہے. تو میں نے کہا آپ خان صاحب یہاں کیوں آئے؟ میں تو پیار محبت میں, پھر اس کا آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا, یہ کیا بات ہے, آپ کو گھر جانا چاہیے, آپ آرام کریں, یہ دیکھیے کیسی حالت ہے اب آپ کی, یہاں آ گئے. کہیں گے نہیں یار میں 3-4 دن ڈرامے پہ نہیں آیا. تو میں نے کہا کہ باقی کاسٹ یہ نہ سمجھے کہ یہ پروڈیوسر ہیں, ڈائریکٹر ہیں, یہ مارجن لے رہے ہیں اور کام پر نہیں آ رہے ہیں, اور ہم ان کے بغیر ریہرسل کر رہے ہیں. یہ تھا جناب کبھی خان. تو پھر انہوں نے ریہرسل کی, اور جو کچھ وہ اتنے پروفیشنل تھے. اور جناب یہ تھی جاوید رضوی صاحب کی باتیں, جو کبھی صاحب کے حوالے سے وہ باتیں شیئر کر رہے تھے. تو انشاءاللہ